منگل 14 اکتوبر کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ غزہ امن معاہدہ، شرم الشیخ میں عالمی رہنماؤں کا تاریخی اجلاس، امن معاہدے کا دوسرا مرحلہ شروع۔ This is a tremendous day for the world. It's a tremendous day for the Middle East. And you can see that this is probably the greatest assemblage of countries in terms of wealth and power maybe ever assembled. امریکی صدر کا اپنا خطاب روک کر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو پوڈیم پر آنے کی دعوت۔ Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. Thank you very much. شرم الشیخ میں امن اجلاس میں دنیا کے رہنماؤں کی شرکت، مودی نے کیوں انکار کیا؟ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی اجلاس میں مدعو ہونے کے باوجود نہیں گئے ہیں، ان کی جگہ انڈیا کے جونیئر وزیر خارجہ کیرتی وردھن کو بھیجا گیا ہے۔ 2 سال بعد حماس کے زیر قبضہ آخری 20 یرغمالی رہا، اسرائیل نے بھی 2000 فلسطینی قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ 2 سال سے زیادہ عرصے بعد تمام 20 زندہ اسرائیلی یرغمالی آخرکار واپس اپنے گھروں کو لوٹ آئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق یہ تمام افراد 7 اکتوبر 2023 کے حماس حملوں کے دوران اغوا کیے گئے تھے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا انتخاب پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ لیکن اب یہاں پر پیچیدگیاں سیاسی طور پہ اور جو آئینی طور پہ آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ گورنر نے وزیر اعلیٰ کا علی امین کا استعفیٰ قبول ہی نہیں کیا تھا۔ اپوزیشن لیڈر ہیں یہاں پہ عباد اللہ، انہوں نے تو کہا تھا، انہوں نے اجلاس میں بھی کہا تھا کہ وہ اس کی کارروائی کا حصہ نہیں بنتے اور انہوں نے واک آؤٹ کر دیا تھا۔ سعد رضوی سمیت TLP قیادت کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج، افغان طالبان کے بیان پر پاکستان کا سخت رد عمل۔ اور جانیے کہ پاکستان کے 22 امیر ترین خاندان اب کہاں ہیں، پاکستان کے ارب پتیوں کی نئی فہرست جاری۔ اور یہ بھی جانیے کہ انسان نے بولنا کیسے سیکھا، پہلی زبان کی آواز کیسی تھی۔ ایک مشہور ماہر لسانیات نام چومسکی کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کے دماغ میں زبان بولنے کی صلاحیت پیدائشی طور پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ مصر کے ساحلی شہر شرم الشیخ میں غزہ کے مستقبل پر ایک اہم عالمی اجلاس منعقد ہوا، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور ثالث ممالک قطر، ترکی اور مصر کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران غزہ امن معاہدے پر باضابطہ طور پر دستخط کیے گئے، جسے خطے میں امن کے لیے ایک تاریخی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس موقع پر کہا کہ ہم دیرپا امن کے لیے پرعزم ہیں، اور صدر السیسی نے اس حوالے سے غیر معمولی کردار ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مصر نے امن کی بحالی کے لیے شاندار کام کیا ہے۔ مصری صدر السیسی نے اپنے خطاب میں تمام مندوبین کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ اجلاس امن کے شہر میں ہونے والی ایک بے مثال کامیابی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کے پاس غزہ میں جنگ کے خاتمے کی صلاحیت موجود ہے۔ ٹرمپ نے ایک موقع پر معاہدے پر دستخط کے دوران کہا، یہ لمحہ حاصل کرنے میں ہمیں 3000 سال لگے، سب لوگ خوش ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماضی میں یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ تیسری عالمی جنگ مشرق وسطی میں شروع ہوگی، مگر میرا خیال ہے اب ایسا نہیں ہوگا۔ This is a tremendous day for the world. It's a tremendous day for the Middle East. And you can see that this is probably the greatest assemblage of countries in terms of wealth and power maybe ever assembled. And I've heard for years this is the biggest deal, it'll never happen. For years, long before I ran for office, that this is the Middle East. It's the biggest, most complicated deal.
And also, it's the place that could lead to tremendous problems like World War III. उधर उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने BBC को दिए गए खसूसी इंटरव्यू में खबरदार किया कि अगर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोई मुअस्सर अमल शुरू ना किया गया तो मशरिक़ वस्ता की तबाही यकीनी है। उन्होंने कहा कि दो रियासती हल यानी इसराइल के साथ मगरबी किनारे और गजा पर मुश्तमिल एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत ही मसले का वाहिद पायदार हल है। इजलास के इख्तिताम पर आलमी रहनुमाओं ने मुश्तरका तस्वीर भी बनवाई, जबकि ट्रंप और अल सीसी के दरमियान निजी मुलाकात में अमन मुआहदे के दूसरे मरहले के आगाज़ पर गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने कहा कि ये मरहला शुरू हो चुका है और तमाम इक़दामात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मिस्र के शहर शर्मुल शेख में गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब उस वक्त गैर मामूली सूरत इख्तियार कर गई जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना खिताब रोक कर पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ को पोडियम पर आने की दावत दी। सदर ट्रंप ने कहा, मैं पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे पसंदीदा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ नहीं हैं, लेकिन आप उन्हें मेरी तरफ से सलाम पहुँचाएंगे। ट्रंप की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तसर मगर जज्बाती खिताब किया, जिसने तकरीब का माहौल बदल दिया। And thank you very much, King Abdul of Jordan. He's here. Thank you. Thank you. Thank you very much. And you really have been a great helper. We appreciate it. Appreciate it. Prime Minister Sharif of Pakistan. And also, I have to say, my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Come, would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. Thank you very much, my dear President Trump. My dear brother, President Fathi al-Sisi of Egypt, Majesties, Highnesses, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good evening. शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, जनाब सदर, मैं आपकी मिसाली क़यादत को सलाम पेश करता हूँ। मेरा यकीन है कि आप वो शख्स हैं जिसकी दुनिया को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उन्होंने मजीद कहा, दुनिया हमेशा आपको याद रखेगी कि आपने अमन के लिए जो कुछ किया वो तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। आपने न सिर्फ जनूबी एशिया में भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिन जंग रोकी, बल्कि आज गजा में भी लाखों जिंदगियां बचाईं। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए दोबारा नामजद करने का ऐलान करते हुए कहा, मैं इस अजीम सदर को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करता हूँ क्योंकि इन्होंने इंसानियत के लिए गैर मामूली खिदमात अंजाम दी हैं। शहबाज शरीफ के खिताब के दौरान हाल तालियों से गूंज उठा। I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan. सदर ट्रंप ने खुश दिली से मुस्कुराते हुए कहा, वाओ, मैंने ये तवक्को नहीं की थी। चलें अब घर चलते हैं, मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान और भारत अब बहुत अच्छे ताल्लुकात के साथ रहेंगे, है ना, जिस पर शहबाज शरीफ भी मुस्कुरा दिए। सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ का खिताब वायरल हो गया है। पाकिस्तानी सार्फिन ने उन्हें शर्मुल शेख कॉन्फ्रेंस का शो स्टीलर करार दिया है। एक सारिफ ने लिखा, इतने बड़े आलमी फोरम पर ट्रंप ने सिर्फ एक शख्स को बोलने का मौका दिया और वो पाकिस्तान के वजीर आज़म थे। कुछ नाकदीन ने उनके अंदाज़े बयां पर तंज भी किया। एक सारिफ ने लिखा, शहबाज शरीफ ने ट्रंप को खुश करने के सारे गुर सीख लिए हैं। शुक्र है कि जज्बात में नोबेल कमेटी के सामने धरना देने का ऐलान नहीं कर दिया। इजलास के दौरान ट्रंप के रिवायती तवील मुसाफे भी तवज्जो का मरकज रहे, खासतौर पर फ्रांस के सदर इमानुएल मैख्वा के साथ। एक सारिफ ने मिजाहिया तबसरा किया, डिप्लोमेसी मगर WWE स्टाइल में। इसी दौरान इटली की वजीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा,
آپ کو خوبصورت کہلانے پر کوئی اعتراض تو نہیں کیونکہ آپ واقعی خوبصورت ہیں۔ یہ جملہ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ اجلاس کے دوران ترکی کے صدر رجب طیب اردوان، فرانس کے صدر میخواں اور اٹلی کی وزیر اعظم میلونی کے درمیان خوشگوار گفتگو کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی، جس میں اردوان نے میلونی کو ہنستے ہوئے کہا، آپ سگریٹ پینا کم کریں۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد دنیا کے متعدد ممالک امن منصوبے کو حتمی شکل دینے کے لیے مصر کے ساحلی شہر شرم الشیخ میں جمع ہوئے اور یہ اجلاس امریکہ اور مصر کے اشتراک سے منعقد کیا گیا، جس میں دنیا کے 20 سے زائد ممالک کے سربراہان نے شرکت کی۔ اجلاس کا مقصد مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن اور غزہ کی تعمیر نو کے حوالے سے ایک جامع لائحہ عمل تیار کرنا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس بین الاقوامی اجلاس میں شریک ہوئے اور انہوں نے عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی۔ تاہم بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی اجلاس میں مدعو کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق مودی کی غیر حاضری کی وجہ بھارت کی مشرق وسطیٰ پالیسی میں توازن قائم رکھنے کی حکمت عملی اور اسرائیل کے ساتھ قریبی تعلقات بتائی جا رہی ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت اس موقع پر کسی بھی ایسے فورم کا حصہ نہیں بننا چاہتا جہاں اسرائیل پر براہ راست تنقید کی جائے۔ مزید تفصیل ختیجہ عارف سے۔ ایک ایسے وقت میں جب غزہ کی جنگ 2 برس بعد بند ہوئی ہے اور صدر ٹرمپ اور مصر کے اشتراک سے غزہ میں امن کے قیام سے متعلق ایک اجلاس ہو رہا ہے، جس میں مسلمان ممالک اور دیگر ممالک کے بعض اہم لیڈر شریک ہو رہے ہیں۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی اجلاس میں مدعو ہونے کے باوجود نہیں گئے ہیں۔ ان کی جگہ انڈیا کے جونیئر وزیر خارجہ کیرتی وردھن کو بھیجا گیا ہے۔ غزہ میں امن کے قیام سے متعلق اجلاس امریکہ اور مصر کی مشترکہ کوشش سے کیا جا رہا ہے اور اس کا مقصد جنگ کو روکنے کے لیے حتمی سمجھوتے تک پہنچنا اور غزہ میں اقتدار کے علاوہ جنگ ختم ہونے کے بعد غزہ کی اثر نو تعمیر سے متعلق منصوبے طے کرنا ہے۔ شرم الشیخ میں ہونے والے اس اجلاس میں شرکت کے لیے جو لیڈرز وہاں پہنچے ہیں ان میں اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری اینٹونیو گوٹیرس، برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اہم ہیں۔ صدر ٹرمپ اسرائیل کے دورے کے بعد مصر پہنچے ہیں۔ اتنا اہم اجلاس وہ بھی صدر ٹرمپ کی قیادت میں اور نریندر مودی نہیں جا رہے، یہ کیسے؟ یہ وہ سوال ہے جو سب پوچھ رہے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ سرکاری حلقوں میں کہا جا رہا ہے کہ نریندر مودی مصروف ہیں۔ وہیں انڈیا میں مڈل ایسٹ انسائٹس پلیٹ فارم کی بانی ڈاکٹر شبھدا چودھری کہتی ہیں کہ نریندر مودی کو یہ انویٹیشن کافی دیر سے 11 اکتوبر کو آیا تھا اور ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے لیے صرف 48 گھنٹے کا وقت دینا بہت کم ہے۔ تو بس کیا یہی وجہ ہے کہ نریندر مودی ایک ایسے اہم اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے جس پر اس وقت پوری دنیا کی نظریں ہیں؟ کہیں اس کی وجہ صدر ٹرمپ کا ٹیرف تو نہیں؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پولیٹیکل سائنس کی پروفیسر ریشمی قاضی کا کہنا ہے کہ اس اجلاس میں صدر ٹرمپ ہوں گے اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی، اور گزشتہ دنوں میں دونوں ممالک کے ساتھ انڈیا کے رشتے کافی مشکل دور سے گزرے ہیں اور شاید یہ مناسب وقت نہیں کہ نریندر مودی ان دونوں لیڈر سے ملاقات کریں۔ کبھی کبھی 2 قدم پیچھے ہٹنا بھی ملک کے مفاد میں ہو سکتا ہے۔ ٹیرف کے علاوہ پہلگام حملے کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کے معاملے پر انڈیا اور امریکہ کے درمیان ایک ان کہی سی ٹینشن رہی ہے۔ صدر ٹرمپ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ جنگ بندی انہوں نے کرائی ہے، حالانکہ انڈیا نے کبھی اس کی تصدیق نہیں کی۔ بعض ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ نریندر مودی صدر ٹرمپ سے تھوڑی دوری کیے ہوئے ہیں۔ اس سے قبل کینیڈا میں جون میں ہونے والے G7 کے اجلاس کے بعد صدر ٹرمپ نے نریندر مودی کو واشنگٹن میں لنچ کی دعوت دی تھی، جس کو وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ انہیں انڈیا میں ایک مذہبی فیسٹیول میں شرکت کرنی تھی۔ تب بھی اسی طرح کے سوالات پوچھے گئے تھے۔ 2 سال سے زائد عرصے بعد حماس کی قید میں موجود آخری 20 اسرائیلی یرغمالی بالآخر اسرائیل واپس پہنچ گئے ہیں۔ اس تاریخی تبادلے کے تحت اسرائیل نے تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں اور حراستی افراد کو رہا کیا ہے۔ یہ رہائی غزہ میں جنگ بندی کے بعد ہونے والے امن معاہدے کا ایک اہم حصہ ہے، جس کی نگرانی مصر، قطر اور امریکہ نے مشترکہ طور پر کی۔
رہائی پانے والے یرغمالیوں میں مرد، خواتین اور بزرگ شہری بھی شامل ہیں جنہیں اکتوبر 2023 کے حملوں کے دوران حماس نے اغوا کیا تھا۔ اسرائیلی حکومت کے مطابق یہ قیدی اب طبی معائنے اور نفسیاتی بحالی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ دوسری جانب فلسطینی علاقوں میں قیدیوں کی رہائی پر خوشی اور جشن منایا جا رہا ہے۔ رام اللہ، نابلس اور غزہ میں ہزاروں فلسطینیوں نے آزادی کے جشن منائے اور قیدیوں کا استقبال پھولوں اور نعروں کے ساتھ کیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ تبادلہ ایک اہم انسانی اور سفارتی پیش رفت ہے، مگر دونوں فریقوں کے درمیان پائیدار امن کے لیے ابھی بہت سا کام باقی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ عالیہ نازکی۔ آج مشرق وسطی میں ایک بڑی پیش رفت، 2 سال سے زیادہ عرصے بعد تمام 20 زندہ اسرائیلی یرغمالی آخرکار واپس اپنے گھروں کو لوٹ آئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق یہ تمام افراد 7 اکتوبر 2023 کے حماس حملوں کے دوران اغوا کیے گئے تھے۔ اس تاریخی تبادلے کے تحت اسرائیل نے 250 فلسطینی قیدیوں اور 1700 سے زیادہ حراست میں لیے گئے فلسطینیوں کو رہا کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی پارلیمان سے خطاب کے دوران کہا کہ انہوں نے اپنے 8 ماہ میں 8 جنگیں بند کرائی ہیں۔ If you think we settled 8 wars in 8 months, I'm now including this one. ٹرمپ کی تقریر کے دوران سب سے طویل تالیاں اس وقت بجیں جب انہوں نے کہا کہ اسرائیلی یرغمالی واپس آ چکے ہیں۔ The hostages are back. صدر ٹرمپ نے کہا کہ تمام خطہ ان کے ساتھ متفق ہے کہ غزہ کو غیر عسکری بنایا جائے گا اور حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا۔ اب سب کی نظریں مصر میں ہونے والے بین الاقوامی امن اجلاس پر ہیں، جہاں ٹرمپ کے ساتھ اسرائیلی وزیر اعظم بینیامن نیتنیاہو بھی شرکت کریں گے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں سیاسی ہلچل اس وقت بڑھ گئی جب جمعیت علماء اسلام JUI نے صوبے کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے انتخاب کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ JUI کے پارلیمانی لیڈر مولانا لطف الرحمان نے عدالت میں درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر قانونی طور پر کیا گیا کیونکہ سابق وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ تاحال منظور نہیں ہوا۔ درخواست دائر کرنے سے قبل مولانا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہم یہ معاملہ عدالت میں لے کر جا رہے ہیں کیونکہ جب تک پچھلے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ منظور نہیں ہوتا نیا وزیر اعلیٰ منتخب نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ پتہ نہیں ان کو کیوں اتنی جلدی ہے۔ BBC کے نامہ نگار عزیز اللہ خان کے مطابق JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کے رہنما انجینئر امیر مقام کے درمیان گزشتہ روز اہم ملاقات ہوئی، جس میں نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو عدالت میں چیلنج کرنے کا مشترکہ فیصلہ کیا گیا۔ مزید تفصیل عزیز اللہ خان سے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان رہنما سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا ہے۔ ان کے انتخاب کے حوالے سے کافی قانونی اور آئینی جو پیچیدگیاں ہیں ان کا ذکر بھی سامنے آ رہا ہے۔ پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ سہیل آفریدی کون ہیں۔ سہیل آفریدی کا تعلق ضلع خیبر سے ہے اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی جو سیاست کا آغاز ہے وہ ISF یعنی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے کیا اور اس کے بعد پھر وہ یوتھ ونگ کے بھی رہنما رہے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اکنامکس میں گریجویشن کی ہے اور بقول ان کے خود کے کہ ان کی جو خاصیت ہے وہ احتجاجی سیاست ہے۔ ان کے بارے میں ایک تاثر یہ تھا کہ وہ ایک سخت مزاج قسم کے وزیر اعلیٰ ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ صوبے میں ملٹری آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ چند روز پہلے یہاں پر DG ISPR نے اپنے ایک اخباری کانفرنس میں کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں کچھ سیاسی قوتیں جو ہیں وہ ان کی رکاوٹ ہیں کہ وہ یہاں پر آپریشن نہیں ہونے دے رہے۔ اس کے علاوہ سہیل آفریدی نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ یہاں کے لیے بہتری لائیں گے اور وہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو تحریک ہے اس کا آغاز وہ آج سے ہی شروع کریں گے۔ یہ تو تھا سہیل آفریدی کا تعارف، لیکن اب یہاں پر پیچیدگیاں سیاسی طور پہ اور جو آئینی طور پہ آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ گورنر نے وزیر اعلیٰ کا الیمین کا استعفیٰ قبول ہی نہیں کیا تھا۔
اپوزیشن لیڈر ہیں یہاں پہ عباداللہ, انہوں نے تو کہا تھا, انہوں نے اجلاس میں بھی کہا تھا کہ وہ اس کی کارروائی کا حصہ نہیں بنتے اور انہوں نے واک آؤٹ کر دیا تھا. تاہم انہوں نے یہ کہا ہے کہ بنیادی طور کے اوپر یہ سب کچھ صحیح نہیں تھا جب تک کہ گورنر نے ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا. اس بارے میں جو رولنگ دی گئی اسپیکر کی جانب سے بابر سلیم سواتی کی طرف سے اسمبلی ایوان کے دوران, کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب اپوزیشن کے اراکین نے اس سارے پروسیس میں حصہ لیا, انہوں نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے اپنے نامینیشن پیپرز بھی جمع کرائے تھے, تو ایسے میں پھر ان کے یہ جو تھا یہ سارا انہوں نے حصہ لیا ہے, تو اس وجہ سے یہ ایک ویلڈ تھا اور انہوں نے اپنے پورے پروسیس میں ایک آئینی اور سیاسی جو ایک پروسیس ہے اس میں حصہ لیا ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک جائز تھا, ان کا واک آؤٹ ان کا اپنی مرضی. اب آتے ہیں کہ جو آئینی ماہرین ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اس حوالے سے مہاراجا جو ترین ہیں لیگل ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا بھی حوالہ دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آئین کی شق 130 کی شق 8 ہے اس کے تحت گورنر کا جو استعفیٰ ہے یہ منظور کرنا ضروری نہیں ہے. ایسے ہی ایوان میں جب وزیر اعلیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں اور انہوں نے بیان بھی دیا ہے اوپنلی عوامی سطح پہ دیا ہے, تو اس حوالے سے اس کا ضرورت نہیں ہے. اسی طرح یہاں پر جو سابق اٹارنی جنرل ہیں اشتروصاف, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جو انہوں نے اسی شق کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا جو انتخاب ہے اور جب وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی منظور ہو جاتا ہے. گورنر اس کے منظوری کے حوالے سے ان کی کوئی ایسی زیادہ ضرورت نہیں ہے. جو گورنر کی طرف سے صبح ایک اچانک اس الیکشن سے پہلے ایک نوٹیفیکیشن آ گیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو دستخط ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا اعتراض ہے, تو وہ کلیئر کرنا چاہتے تھے, تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو بلایا تھا کہ وہ 15 اکتوبر کو آئیں, وہ کلیئر کریں اور اس کے بعد پھر وہ منظور کریں گے. لیکن اسی دوران ایک جو آئینی ماہر ہیں خالد رانجھا, ان کا کہنا تھا کہ اگر گورنر ان کو بلا رہے ہیں اور وہ تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا, وہ ان کو کرنا چاہیے. ان کی قانونی اور آئینی جو ذمہ داری ہے وہ پورا کرنے کے لیے اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن اب اس وقت یہ صورتحال ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اپوزیشن بھی عدالت میں جائے گی اور جو حکومت سہیل آفریدی کو انتخاب ہوا ہے ان کو بھی وہ عدالت جانا پڑے گا, کیونکہ جو ابھی اس وقت نقطہ حکومت کے لیے ہے, صوبائی حکومت کے لیے سہیل آفریدی کے لیے, وہ ان کا حلف ہے. اب حلف کون لے گا ان سے؟ گورنر جو انہوں نے ابھی تک استعفیٰ ان کا قبول ہی نہیں کیا, یا پھر ان کو ہائی کورٹ جانا پڑے گا اور چیف جسٹس سے ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ وہ ان کے حلف لینے کے لیے یا تو خود آئیں یا کسی کو نامینیٹ کریں کہ ان سے حلف لیا جائے. تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP کے سربراہ سعد رضوی اور ان کے چھوٹے بھائی انس رضوی اور جماعت کی قیادت کے چند اہم اراکین ابھی تک لاپتہ ہیں. ان کی موجودگی کے بارے میں کوئی واضح اطلاع نہیں مل سکی ہے. DIG آپریشنز لاہور فیصل کامران اور IG پنجاب کے ترجمان سے اس حوالے سے سوالات کیے گئے, لیکن تاحال کوئی جواب موصول نہیں ہوا. یاد رہے کہ پیر کی علی صبح مرید کے میں پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے تحریک لبیک کے غزہ مارچ کے شرکاء کو منتشر کر دیا تھا. اس کارروائی میں پولیس کے مطابق ایک SHO اور 3 مظاہرین سمیت 5 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے تھے. اینی شاہدین کے مطابق کارروائی سے قبل سعد رضوی اور انس رضوی سٹیج پر موجود تھے اور سعد رضوی نے پولیس سے شیلنگ روکنے کی اپیل کی تھی. تاہم آپریشن کے بعد سے دونوں کی گرفتاری یا موجودگی کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں ہو سکی. ادھر انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے گرفتار TLP کے 70 کارکنوں کا 11 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے. پولیس کی FIR میں سعد رضوی پر SHO فیکٹری ایریا پر فائرنگ اور انس رضوی پر اقدام قتل کے الزامات شامل ہیں, تاہم ان کی گرفتاری کا ذکر نہیں. تحریک لبیک کے مطابق سعد رضوی, انس رضوی اور مرکزی مجلس شورا کے بعض ارکان کے بارے میں بھی کوئی معلومات فراہم نہیں کی جا رہی. دوسری جانب افغانستان میں برسر اقتدار طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے TLP کے خلاف کارروائی میں مظاہرین کی مبینہ ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی حکومت کو بات چیت کے ذریعے معاملات حل کرنے کا مشورہ دیا ہے. تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس بیان پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو اپنے اندرونی معاملات پر کسی بیرونی مشورے کی ضرورت نہیں. افغان ترجمان کو اپنے دائرہ اختیار میں رہنا چاہیے. ترجمان نے مزید کہا کہ طالبان حکومت اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے اور دوحہ معاہدے کے وعدوں کی پاسداری کرے. یاد رہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تازہ کشیدگی کا سلسلہ جمعرات کی رات شروع ہوا جو رفتہ رفتہ شدید فوجی جھڑپوں میں بدل گیا. سوال یہ ہے کہ بات تصادم تک کیسے پہنچی؟ جانیے سارا عتیق اور کرن فاطمہ سے.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والی حالیہ سرحدی جھڑپوں میں دونوں ہی جانب سے جانی نقصان کا دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن دونوں ممالک میں جمعے کو شروع ہونے والا سخت الفاظ کا تبادلہ کیسے سرحد پار فائرنگ اور حملوں تک جا پہنچا، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جمعرات 9 اکتوبر کو افغانستان کے صوبہ پکتیکا اور دارالحکومت کابل میں دھماکوں کی اطلاعات ملی۔ افغان طالبان کی جانب سے الزام عائد کیا گیا کہ یہ کارروائی پاکستان کی جانب سے کی گئی ہے۔ پاکستان فوج کے ترجمان سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے نہ اس واقعے کی تردید کی نہ تصدیق۔ انتہائی جائز بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی سرزمین کو نان سٹیٹ ایکٹرز، دہشت گرد گروپس، ان کی آماجگاہ نہ بننے دیں۔ تو یس وی انگیج، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت، پاکستان کی ٹیریٹریل انٹیگریٹی کے لیے we are doing and we will continue to do whatever is necessary. دوسری جانب انڈیا کے دورے پر موجود افغان طالبان کے وزیر خارجہ سے ایک پریس کانفرنس میں جب اس حملے سے متعلق پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ کابل میں ہونے والے دھماکے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، لیکن انہوں نے افغانستان کے سرحدی علاقوں پر ہونے والے حملے کا الزام پاکستان پر عائد کیا۔ انہوں نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے پاکستان کو تنبیہ کی کہ وہ ایسی کارروائیوں سے باز آئے اور امریکہ اور روس کی افغانستان کے ساتھ تاریخ سے کچھ سیکھے۔ یہ امریکہ سے پوچھے، پھر نیٹو سے پوچھے، تاکہ وہ آپ کو تھوڑا سا سمجھائے کہ بھائی افغانستان کے ساتھ ایسا کھیل کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ ابھی ان تک جملوں کا تبادلہ جاری ہی تھا کہ انڈیا اور افغان طالبان کے وزرائے خارجہ میں ملاقات کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ جموں اور کشمیر انڈیا کے علاقے پہلگام میں ہونے والے شدت پسندی کے واقعات کی سخت مذمت کرنے پر انڈیا افغانستان کا شکر گزار ہے۔ اسی اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ انڈیا اور افغانستان دونوں ایسی دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں جس کے تانے بانے علاقائی ممالک سے جا ملتے ہیں۔ پاکستان نے اس اعلامیے پر سخت تحفظات کا اظہار کیا اور جموں اور کشمیر کو انڈیا کا حصہ قرار دینے پر اسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اس بیان کے کچھ ہی دیر بعد سنیچر کے شب پاکستان اور افغانستان کی سرحدی علاقوں میں شدید فائرنگ کے تبادلے کی اطلاع سامنے آئی۔ افغان طالبان کی حکومت کی جانب سے جوابی کارروائی کا دعویٰ کیا گیا، جبکہ پاکستان کی جانب سے بھی اس کا بھرپور جواب دینے کا کہا گیا۔ جب الفاظ کی جنگ نے فوجی جھڑپوں کی شکل اختیار کر لی تو سعودی عرب اور قطر کی جانب سے دونوں ممالک سے کشیدگی کم کرنے اور مسائل کو بات چیت سے حل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے بعد افغان طالبان کی جانب سے بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ سرحد پار پاکستان میں کی جانے والی کارروائیاں اہداف کو نشانہ بنانے کے بعد اب روک دی گئی ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والی ان جھڑپوں میں افغانستان کی جانب سے پاکستان کے 58 سیکیورٹی اہلکار ہلاک کرنے اور 20 چیک پوسٹوں پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا، جبکہ پاکستان نے دعویٰ کیا کہ اس نے 200 سے زائد طالبان اور اس سے منسلک شدت پسندوں کو ہلاک کیا اور طالبان کی پوسٹوں، کیمپوں اور ہیڈ کوارٹرز اور شدت پسندوں کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا جو پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں استعمال ہو رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ان جھڑپوں میں اپنے 23 اہلکار ہلاک ہونے کی تصدیق بھی کی، جبکہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے تازہ ترین بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو امید ہے کہ ایک دن افغانستان میں ایک ایسی حکومت برسر اقتدار آئے گی جو افغان عوام کی حقیقی نمائندہ ہوگی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان فوجی جھڑپیں اب رک چکی ہیں، تاہم دونوں ممالک میں کشیدگی اور سخت الفاظ کا تبادلہ اب بھی جاری ہے۔ تقریباً 6 دہائیاں قبل پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر محبوب الحق نے انکشاف کیا تھا کہ ملک کی 66% صنعت اور 87% بینکاری نظام صرف 22 امیر ترین خاندانوں کے قبضے میں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ خاندان عوامی بحث کا موضوع بن گئے، مگر اب ایک نئی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 35 ایسے خاندان یا ادارے ہیں جو ارب پتیوں کی فہرست میں شامل ہیں یا جلد شامل ہو سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے صرف 5 خاندان یعنی حبیب، داؤد، نشاط، علی اور سیف گروپ وہ ہیں جو محبوب الحق کے دور کی فہرست میں موجود تھے۔ تھنک ٹینک اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ یعنی EPBD کے مطابق ملک میں دولت کے نئے مراکز فوجی فاؤنڈیشن، میزان بینک، یونی لیور اور لیک سٹی جیسے ادارے ہیں، جبکہ ماضی کے کئی معروف نام جیسے سیگل، آدم جی اور باوانی گروپ اب منظر سے غائب ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر محبوب الحق کے الفاظ آج بھی معنی رکھتے ہیں۔
انہوں نے کہا تھا کہ یہ خاندان سبب نہیں بلکہ اس نظام کی علامت ہے جس نے انہیں پیدا کیا۔ سامعین، انسان نے بات کرنا کب اور کیوں شروع کی، اور یہ کہ سب سے پہلی زبان کیسی سنائی دیتی ہوگی، اور کیا آج کی زبانیں اس قدیم زبان سے جڑی ہوئی ہیں؟ یہ موضوع انسانی ارتقاء، سماجی تعلقات اور ذہنی صلاحیتوں کو سمجھنے کے لیے نہایت دلچسپ اہمیت رکھتی ہیں۔ اس اچھوتے موضوع پر سنیے عالیہ نازکی کی رپورٹ۔ آپ کی گردن کے اوپر یہ چھوٹی سی ہڈی یہ سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے کہ ہم بولتے کیوں ہیں۔ اسے ہائیوئڈ بون کہا جاتا ہے، جو زبان اور حلق کو سہارا دیتی ہے۔ یہ ہڈی جانوروں کی مختلف اقسام میں پائی جاتی ہے، جیسے کہ ہاؤلر منکی، جو اس کی مدد سے آوازیں نکالتے ہیں۔ لیکن انسانوں میں اس ہڈی کی ایک منفرد شکل ہے جو ہمیں زیادہ پیچیدہ بول چال کے قابل بناتی ہے۔ فاسلز کے تجزیے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم 1,35,000 سال پہلے انسانوں میں بولنے کی صلاحیت موجود تھی۔ قدیم ڈی این اے کے تجزیے سے سائنسدانوں کو یہ سمجھنے میں مدد ملی ہے کہ ہم نے بولنا کیسے سیکھا۔ FOXP2 نامی جین زبان کے ارتقاء سے جڑا ہوا ہے، اور یہ ماڈرن انسانوں اور ان کے پرانے رشتہ دار نیانڈرتھالز میں بھی پایا گیا ہے۔ یہ صلاحیت مختلف جانداروں میں بھی پائی جاتی ہے، جیسے بندر، پرندے اور مچھلیاں۔ انسانوں میں FOXP2 جین میں ایک خاص تبدیلی پائی جاتی ہے جو دماغ کے ان حصوں کو قابو میں رکھتی ہے جو بات چیت سے متعلق ہیں۔ ہماری جسمانی ساخت اور ذہانت کا ایک ایسا خاص امتزاج ہے جو کسی اور جانور میں نہیں پایا جاتا، اور یہی وجہ ہے کہ انسانی زبان اتنی ترقی یافتہ اور پیچیدہ ہے۔ لیکن ہم نے سب سے پہلے بولنا شروع کیوں کیا؟ زبان کے ماہرین کے پاس اس کے آغاز کے بارے میں کئی نظریات ہیں۔ ہم ماضی میں واپس جا کر زبان کے آغاز سے متعلق نظریات کو ثابت نہیں کر سکتے، لیکن ہم سمجھ بوجھ کے ساتھ کچھ اندازے ضرور لگا سکتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اشاروں کے ذریعے بات چیت شروع کی۔ ایک اور کے مطابق اوزار بنانے کے لیے جو ذہنی صلاحیت درکار کی، اس نے ہمیں اپنے خیالات کو جملوں میں ڈھالنے میں مدد دی۔ اگر آپ غور کریں تو یہی وہ وجہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے قریب رہیں۔ کچھ ماہرین کے خیال میں بولنے کی عادت بڑے سماجی گروہوں میں تعلقات مضبوط رکھنے کے لیے پیدا ہوئی، جو پہلے گرومنگ سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ گپ شپ میں بدل گئی۔ ایک مشہور ماہر لسانیات نام چومسکی کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کے دماغ میں زبان بولنے کی صلاحیت پیدائشی طور پر موجود ہے۔ سچ شاید ان تمام نظریات کا مجموعہ ہے۔ ہم گپ شپ کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ ہمارے دماغ بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ قدیم فن پارے اور اوزار ہمیں انسانی رویوں اور زبان کے بارے میں وہ اشارے دیتے ہیں جو فاسل سے نہیں مل سکتے۔ جب آپ ان نوادرات کو دیکھتے ہیں تو یہ شناخت کی علامتیں معلوم ہوتی ہیں، جیسے لوگوں کو بتانے کا ایک طریقہ کہ آپ کا خاندان کون سا ہے، آپ کے دوست کون ہیں اور آپ کا گروپ کون سا ہے۔ جب انسانی برادریاں بڑی ہوئیں تو ہمیں اپنی شناخت ظاہر کرنے کی زیادہ ضرورت محسوس ہوئی، اور شاید اسی طرح ہم نے پہلا لفظ بولنا شروع کیا۔ کچھ ریسرچرز نے دیکھا ہے کہ ویل مچھلیاں اپنے گیتوں کے ذریعے اپنی پہچان کے لیے خاص نام گاتی ہیں۔ اسی طرح ممکن ہے کہ انسانی زبان کے ابتدائی الفاظ بھی اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہوں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ سب سے پہلی زبان مشرقی افریقہ میں ابتدائی انسانوں کے ساتھ وجود میں آئی۔ افریقہ کی کچھ زبانوں میں کلک جیسی خاص آوازیں شامل ہیں جو دنیا کی زیادہ تر زبانوں میں نہیں ملتی۔ isazwakala imisindo olwimini lwesiXhosa, isiZulu, Hadza kanye nolwimi lwamaKhoisan eningizimu nasempumalanga yezwekazi iAfrika. کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کلک کی آوازیں شاید ابتدائی زبانوں میں بھی موجود تھیں۔ جیسے جیسے انسان کرۂ ارض پر پھیلتے گئے، زبانوں میں فرق بڑھتا گیا، اور آج دنیا میں 7,000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اگرچہ یہ سب سے قدیم بولے جانے والی زبانیں نہیں ہیں، لیکن سب سے پرانی تحریری زبانوں میں سومیرین، ایجپشن اور اکیڈین شامل ہیں۔ آج بھی استعمال میں آنے والی سب سے قدیم زبان تمل سمجھی جاتی ہے، جو بھارت، سری لنکا، ملیشیا اور سنگاپور میں بولی جاتی ہے۔ தமிழ் மொழி 2500 ஆண்டுகளுக்கும் முந்தையது.
चीनी ज़बान की भी जड़ें बहुत पुरानी हैं 上古汉语可以追溯到3000多年前的商朝。 और जिस तरह हम बातचीत करते हैं वो वक्त के साथ मुसलसल बदलती जा रही है। जैसे जैसे माशरा ज्यादा पेचीदा होता गया, जुबान भी तरक्की करती गई। हमारे आबाओ अजदाद बहुत ज़हीन थे, लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि वो समाजी तौर पर एक दूसरे के साथ किस तरह जुड़ते थे। हमारी पेचीदा ज़बान इंसान होने की एक मुनफरिद खुसूसियत है। जुबान हमें कहानियाँ सुनाने, ख्वाब देखने और तसव्वुर करने की ताकत देती है। यह हमें वक्त के सफ़र पर ले जाती है ताकि हम माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में बात कर सकें। जैसे जैसे दुनिया ज़्यादा डिजिटल हो रही है, ज़बानें पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बदल रही हैं। हर जनरेशन के साथ नए अल्फाज, इमोजीज़ और इस्तिलाहात सामने आ रही हैं, लेकिन बातचीत करने की असल वजह आज भी वही है, एक दूसरे से जुड़ना, अपने ख्यालात का इजहार करना और समझे जाना। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें।